لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام التحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ها هنا مصارع الشوق صلوات محمد. حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کی روشنی میں کربلا والوں کی ایک صفت کو مختصر طور پر جاننے کی کوشش اور پہچاننے کی کوشش کی جا رہی تھی. خود ان کے عمل اور ان کے کلام کے ذریعے سے، اور یہ عرض کیا گیا کہ کربلا کی عظمت کا جو راز ہے وہ یہ ہے کہ بہت بڑے مقصد کے لیے اتنی بڑی قربانی دی گئی. فقط قربانی کربلا کو اتنا عظیم نہیں بناتی، بلکہ جس لیے یہ قربانی دی گئی وہ کربلا کو اتنا عظیم بناتا ہے. تاریخ بشری میں قربانیاں بہت ہوئیں، اگرچہ کربلا کی قربانی بہت مختلف ہے، لیکن فقط اگر قربانی ہوتی تو کربلا اس طرح سے باقی نہ رہتی. کربلا کی بقا کا ایک راز یہ ہے، جو سب سے بڑا راز یہ ہے کہ کربلا میں ہر جگہ جلوہ توحید اور جلوہ پروردگار نظر آتا رہا. اللہ کے لیے اتنی عظیم قربانیاں دی گئیں. اور کربلا جو قبلہ عشق ہے وہ قبلہ بندگی کا حق ادا کرنے کا ذریعہ بن گیا. بندگی کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان عشق کے منزلوں سے نہ گزرا. وہ بندگی پھیکی پھیکی سی، بے مزہ سی، بورنگ سی بندگی ہوتی ہے جو عشق کے بغیر کی جائے. کہیں گے اسے بندگی، اس لیے بندگی کہیں گے کیونکہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اسی سے بالکل ملتی جلتی روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ بندے ہیں، یہ لوگ بھی بندے ہیں. وہ جو عشق کے بغیر عبادت کرتے ہیں وہ بھی عبادت کر رہے ہیں، لیکن عبادت مزیدار عبادت نہیں ہے، لطف نہیں ہے اس عبادت میں. ان قوما عبدوا اللہ
رغبتاً، ایک قوم وہ ہے جو اللہ کی عبادت کرتی ہے لالچ کے لیے، صرف لالچ کے لیے، چھوٹی سے لے کر بڑی لالچ، لالچوں کی ساری قسمیں۔ فَتِلْكَ عبادت التجار، یہ تاجروں کی عبادت ہے، عبادت ہے، یہ بندگی بھی کر رہا ہے، انکار بھی نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ عبادت تاجروں کی عبادت ہے۔ وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً، اور ایک قوم وہ ہے جو خوف کی وجہ سے اللہ کی عبادت کرتی ہے، وہ بھی خوف اللہ کا خوف نہیں بلکہ جہنم کے خوف کی وجہ سے، عذاب کے خوف کی وجہ سے، خشیت پروردگار نہیں بلکہ خوف جہنم کی وجہ سے۔ ان دو چیزوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ عظمت پروردگار کے سامنے خشیت یہ اور چیز ہے، جہنم سے ڈرنا یہ اور چیز ہے۔ لہذا جو خوف کی وجہ سے عبادت کرتی ہے، فَتِلْكَ عبادت العبید، یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ عبادت تو ہے، جیسے غلام اپنے آقا کے خوف کی وجہ سے جو کچھ کر رہا ہوتا ہے، شوق نہیں ہوتا، عشق نہیں ہوتا، عشق کی وجہ سے غلام اپنے آقا کی خدمت نہیں کرتا، بلکہ اس لیے کرتا ہے کہ نہیں کریں گے تو تنخواہ نہیں ملے گی، نہیں کریں گے تو ڈانٹ پڑے گی، نہیں کریں گے تو نکال دیے جائیں گے، اس لیے کرتا ہے۔ دل کا عبادت العبید، یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا، اور ایک قوم وہ ہے جو اللہ کی عبادت صرف شکر کی بنیاد پر، یعنی اس قدر بے انتہا نعمتیں خدا کی دیکھی ہے کہ جس سے شوق پیدا ہوتا چلا گیا ہے، لذت کا احساس ہو رہا ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے انسان عبادت کر رہا ہے۔ فَتِلْكَ عبادت الْأَحْرَارِ، یہ آزاد انسانوں کی عبادت ہے، آزادوں کی عبادت ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں بندگی، اس کو تجارت والے کو بھی بندگی کہا جا سکتا ہے، خوف والے کو بھی بندگی کہتے ہیں، لیکن وہ بندگی بے مزہ بندگی، بے لذت بندگی ہے۔ اس کی ساری لذت یہ ہے کہ آخرت میں کچھ کھانے پینے کو مل جائے گا، تھوڑا آرام کی زندگی، یہاں زندگی آرام کی نہیں رہی، چلو آخرت میں آرام کی زندگی مل جائے۔ لیکن جو لوگ شوق و عشق پروردگار رکھتے ہیں، وہ ان کی نگاہوں میں یہ لذتیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ اگر چاہتے تو اس دنیا میں ایسی بہت سی لذتیں حاصل کر سکتے تھے، لیکن لذتوں کا سارا سامان دوسروں کو دیتے چلے گئے۔ محمد وآل محمد صلوات اس لیے انہوں نے نہیں دیا تھا کہ یہ لذتوں کا سامان ہم دوسروں کو دے رہے ہیں تاکہ آخرت میں جا کر ہمیں یہ لذتیں مل جائیں۔ نہیں، آخرت میں بھی ان لذتوں کے متمنی نہیں ہیں، ان کی سب سے بڑی لذت یہ ہے کہ لقائے پروردگار حاصل ہو جائے۔ اس حالت میں اِلیٰ رَبِّکَ راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ آیت آپ پڑھتے ہیں، یا ایھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، عبادی بندگی کی لذت، عبودیت کی لذت، وادخلی جنتی، میری جنت میں، نہروں والی جنت نہیں۔ ان دو چیزوں میں علماء نے فرق بتایا ہے کہ جنات تجری من تحتها الانہار وہ اور جنت ہے جہاں نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں باغات ہیں، جہاں کھانا ہے، جہاں پریاں ہیں۔ یہاں پہ قرآن نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ آؤ میری اس جنت میں داخل ہو جاؤ جہاں نہریں بہہ رہی ہیں، بلکہ فرمایا وادخلی جنتی، آؤ میری جنت میں، میری ملاقات کی جنت میں، میری قربت کی جنت میں، مجھ سے نزدیک ہونے کی جنت میں۔ جنتیں ہر ایک کی ایک جیسی نہیں ہے، جنتوں میں بہت فرق ہے، لہذا قرآن نے یہ جگہ جگہ فرق بھی بیان کیا ہے۔ کچھ لوگوں سے سورہ توبہ میں کہا کہ جنات تجری من تحتها الانہار، یہ جنت جنت جنت، لیکن ورضوان من اللہ اکبر، رضا پروردگار بلند، یہ تو نیچے لوگوں کے لیے، چونکہ قرآن ہر ایک کے لیے ہدایت بن کے آیا ہے، ہر ایک کو نجات دینا چاہتا ہے، ہر ایک کو فاسد ہونے سے، فاسق ہونے سے، فاجر ہونے سے، ظالم ہونے سے،
بد کردار ہونے سے بچانا چاہتا ہے، تو ہر ایک کا لیول بھی وہ نہیں ہے. لہٰذا کچھ لوگوں سے کہتا ہے تم جنت کے لیے بچو، کچھ کہتا ہے جہنم کے خوف سے بچو. لیکن کیا قرآن آ کر اہل بیت سے بھی یہ کہہ سکتا ہے، رسول اللہ سے بھی آ کے کہے گا کہ آپ جنت کے لیے سب کچھ کریں؟ ممکن نہیں ہے. رسول اللہ کی زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں مل سکتا کہ جہاں کہا جائے کہ یہ عمل رسول اللہ نے اللہ کے لیے نہیں جنت کے لیے انجام دیا تھا. امیر المومنین کی زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں مل سکتا کہ جہاں پہ کہا جائے کہ امیر المومنین نے یہ عمل جنت کے لیے انجام دیا تھا، اللہ کے لیے نہیں تھا، جنت کے لیے تھا. یہ ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے ساری باتیں، جب تک اپنے آپ کو ہم نیچے لیول پر رکھیں. اللہ فرمائے کہ آ جاؤ، داخل ہو جاؤ، فادخلی فی عبادی، میری بندگی کی لذت. یہی وہ لذت کی جو امیر المومنین کو سب سے زیادہ پسند تھی، یہی وہ لذت جو رسول اللہ کو سب سے زیادہ بھاتی تھی. جب زوجہ نے سوال کیا اس قدر گریا، اس قدر رونا، اس قدر سجدے، اس قدر رات رات کا جگنا، آپ یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ کیا تم چاہتے نہیں کہ اللہ کا شاکر بندہ بن کے رہو اس دنیا؟ بندگی کی لذت ہے یہ سب. یہ بندگی کی لذت حاصل کرنے کے لیے ہے. جب امیر المومنین کے سامنے مسئلہ پیش آیا کہ کس چیز پر فخر کیا جائے، تو امیر المومنین اپنے زندگی کے ہر لمحے پر فخر کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ فقط جنگ بدر پہ فخر کر سکتے ہیں، جنگ احد پہ فخر کر سکتے ہیں، جنگ خندق کے مارکے پہ فخر کر سکتے ہیں، ضربت علی یوم الخندق کے ضربت پر فخر کر سکتے ہیں، جنگ خیبر کی فتح پہ فخر، ان سبھی پہ نہیں، بلکہ امیر المومنین نے زندگی کے ہر لمحے پر جو کچھ کیا سب پہ فخر کر سکتے ہیں. لیکن سارا منظر امیر المومنین کی نگاہوں سے گزر گیا، کسی پہ فخر نہیں کیا. لیکن جب فخر کرنے کی منزل فرمایا گئی کفا بی فخر ان اکون لک عبدا وکفا بی عزا ان اکون لک عبدا وکفا بی فخر ان تکون لی رب. میرے لیے فخر صرف اس بات پر تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں. اس پر جتنا بھی فخر کیا جائے. واقعی یہ باتیں ہم کہہ کے بھی گزر جاتے ہیں، سن کے بھی گزر جاتے ہیں، لیکن شاید اس کو احساس بہت کم کر پاتے ہیں. یہ کون سا مقام ہے، کس منزل پر کھڑے ہو کر امیر المومنین گفتگو کر رہے ہیں. خطابت کے نقطے کے طور پر ہم کہہ کے گزر جاتے ہیں، آپ کو بھی اچھا لگتا ہے، ہم کو بھی اچھا لگتا ہے پڑھتے ہوئے، لیکن تھوڑی دیر انسان آ کر محسوس کرے کہ امیر المومنین کس مقام پر کھڑے ہو کر یہ بات کہہ رہے ہیں، کس مقام پر کھڑے ہو کر یہ بات کہی جا سکتی ہے. سب ممکن ہے اس طرح کی بات کہا جانا؟ ایک انسان جس کے لیے فخر کرنے کے لیے 63 سالہ زندگی 10 سال سے آ کر کس طرح رسول اللہ کی حمایت کرنا شروع کی، جان سے، پورے وجود سے. کیا دعوت العشیرہ پہلا ہی دن علی بن ابی طالب کے لیے فخر کرنے کے لیے کافی نہیں؟ ایک ہی دن کہ حتیٰ رسول اللہ فخر کر رہا ہے کہ میرا بھائی میرا وزیر ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرے بعد سب کچھ ہوگا. لیکن یہ سب کچھ امیر المومنین بچپن یعنی کعبے کی ولادت سے لے کر کے مسجد کی شہادت تک ہر منزل کو دیکھتے ہوئے جب فخر کرنے کے لیے کوئی چیز اٹھاتے ہیں کہ یہ قابل فخر ہے، تو فرماتے ہیں اللہ کی بندگی قابل فخر. کیوں؟ اس لیے کہ بندگی کے بطن میں جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ عشق. عشق کی وجہ سے بندگی اتنی عزیز ہے، اتنی عظیم ہے. جو عشق کے بغیر بندگی وہ خالی اٹھا بیٹھی ہے، سجدے، اٹھنا بیٹھنا ہے، دوڑ بھاگ کرنا ہے. یہاں سے انسان کعبے تک جا کر بھاگ دوڑ کر کے چلا آیا، لیکن عشق کے بغیر کر کے آئے. کعبہ اس لیے کعبہ بن گیا کہ 2-3 عاشق وہاں پر آ گئے تھے، اہل عشق. کعبہ بھی قبلہ بندگی بنا ہے، اول پہلے قبلہ عشق تھا. جب چٹیل میدان تھا، جب اللہ کی محبت میں لا کر اپنے چند مہینے کے بچے کو چٹیل میدان میں بھوک پیاس کی حالت میں چھوڑ کے چلے گئے، عشق تھا. یہ اتنا عشق نہ ہوتا تو اتنا بڑا قبلہ بندگی کعبہ نہیں بن سکتا.
اور یہی بچہ جو تنہا اکیلا ایک بیٹا تھا، اس وقت تک ایک بیٹا تھا، جب 12 سال کا نوجوان بچہ بنا اور اب یہ کہ باپ کا سہارا بنے، اور باپ کا یہ نہیں کہ کھیت باڑی میں سہارا بنا، نہیں، باپ کی نبوت میں جو آ کر سہارا بننے والا تھا، باپ کی نبوت کی جو میراث کو سنبھالنے والا تھا، جب عشق پروردگار کا مسئلہ آیا تو اسے بھی لا کر مذبح میں نہر کرنا شروع کر دیا۔ عشق، یعنی اتنا عشق کیا جائے تو وہ سرزمین جو صحرا ہے، جو چٹیل میدان ہے، جو سیاہ پتھروں کا مجموعہ ہے، وہ بھی قبلہ بندگی بن جاتی۔ لہذا ہم جا کر ہر سال جا کر حج کر کے آئیں، سال میں کئی عمرے کر کے آئیں، بار بار حج کریں، لیکن وہ عشق کی کیفیت محسوس نہ کریں انسان تو بندگی نہ ہوئی نہ عشق ہوا۔ وہ حالت انسان جو دیکھے اپنے اندر، یہ حالت میں پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کی، وہ حالت کا احساس کرنا اپنے اندر، سن کر بھی لذت کا احساس ہونا۔ جناب ابراہیم نے جب سنا، یہ واقعہ بیان کیا جا چکا ہے، سنتے بھی رہتے ہیں، جب جناب ابراہیم نے سنا کہ کوئی سفر کے درمیان میں میرے محبوب کا نام لے رہا ہے تو ٹھہر گئے، میرا محبوب پکارا جا رہا ہے۔ عشق ہے، عاشق ہے، عشق پروردگار ہے، کسی اور کی زبان سے میرے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے۔ مسافر آتا کا کھاؤ پیو کھاؤ پیو، جتنا کھانا ہو کھاؤ، بکرا ذبح کر دیتے ہیں، دمبا ذبح کر دیتے ہیں، جو کچھ کھانا، کیا چاہیے بعد میں؟ کچھ نہیں، میرے محبوب کا ایک سجدہ کر کے چلے جاتا، میرے اللہ کا ایک سجدہ، بس، اور کچھ نہیں۔ اور کیا ہونا چاہیے؟ دیکھا کہ اجنبی انسان کہہ رہا سبح قدوس رب الملائکۃ والروح، بہت پیاری تسبیح ہے یہ، یعنی کچھ تسبیح جو پڑھی جائے اور اپنے عشق کے اظہار کے لیے، کسی اور کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے اظہار کے لیے۔ ہم جب کبھی تھوڑا عشق جاگتا ہے تو وہ جلدی جلدی دوسروں کے سامنے اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اگر تھوڑی سی کیفیت کبھی پیدا بھی ہوتی ہے تو فوراً ہمیں فکر ہو جاتی کہ ہاں یہ حالت ہماری پیدا ہے، دوسرا کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے، سب ماجرا وہیں پہ خراب ہو جاتا ہے، سب ختم ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے۔ جب کوئی حالت اور کیفیت پیدا ہو تو اگر اللہ کا کچھ نام لیا جائے، کچھ تسبیح پڑھی جائے، ان تسبیح میں سے ایک بہت ہی پیاری تسبیح ہے سبح قدوس رب الملائکۃ والروح، بہت کامل تسبیح، اللہ کی تقدیس، اللہ کی تسبیح، اللہ کی ربوبیت، اور وہ ربوبیت جو ہر چیز پر غالب ہے، ملائکہ اور روح پر بھی غالب۔ ایک ساتھ ایک تسبیح میں بہت ساری باتیں کہہ دی، اتنی حسین تسبیح غیر کی اور اجنبی کی زبان سے جب ایک عاشق نے سنی اپنے معشوق کے بارے میں، ایک خلیل نے سنی اپنے محبوب کے بارے میں، تو فوراً قدم ٹھہر گئے، فوراً رک گئے کہ ایک مرتبہ اور سن کر یہی کلمہ ایک مرتبہ اور تکرار کر۔ یہ بات میں اور دوسری جگہوں پہ عرض کر، نہیں معلوم یہاں پہ عرض کی کہ نہیں، کہ اگر خود توجہ کریں، اگر خود جناب ابراہیم آ کر یہی تسبیح کہتے تو حتماً اس شخص سے بہتر طور پر کہہ سکتے تھے، چاہے وہ فرشتہ ہی کیوں نہ ہو، جو ابھی جناب ابراہیم کو نہیں معلوم کہ فرشتہ ہے، ابھی نہیں پتہ، اگر پہلے ہی سے پتہ ہو جائے تو پھر امتحان نہیں ہو سکتا۔ کچھ علم ہے جو اللہ روک کے رکھتا ہے، چونکہ عالم علم غیب انبیاء کو عطا کیا جاتا ہے، اولیاء خدا کو علم غیب عطا ہوتا ہے، لیکن کتنا؟ جتنا اللہ چاہے، سب کچھ پروردگار کے ہاتھ میں۔ یہ نہیں کہ علم کا خزانہ اللہ کی ذات ہے، وہ جتنا چاہے عطا کر دے، جہاں چاہے روک لے، کسی کے بھی لیے روک لے، کیونکہ اگر نہ روکے تو کمال نہیں بنے گا۔ اگر جناب ابراہیم کو پہلے ہی سے معلوم ہوتا کہ اللہ میرا امتحان لینا چاہتا ہے اس لیے فرشتے کو بھیجا ہے، تو بھیڑیں دینا کیا، پوری دنیا اٹھا کے دے دے، کوئی ہم بھی دے دیں گے، جناب ابراہیم کا دینا کون سا کمال ہے کوئی کمال؟
اگر مثلا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے ہی سے اللہم صلی علی محمد، پہلے ہی سے یہ خبر دے دی جائے کہ بستر پہ سونے میں کچھ ہونے والا نہیں ہے، آپ آرام سے سو جائیں، تو یہ نفس بکے گا کیسے؟ نفس بکنے کے لیے ضروری ہے کہ اس علم کو اللہ بھی سنبھال روکے رکھے تاکہ امتحان ہو جائے، تاکہ ثابت ہو جائے کہ فقط عشق رسول میں آ کر بستر پہ سو جائے، جان چلی جائے، چاہے جان جائے تو جائے، میرے محبوب کی جان تو بچتی ہے نا، جان جاتی ہے تو جائے، میرے محبوب کا دین تو بچتا ہے نا۔ چونکہ یہ باتیں ہمارے بزرگان بیان کرتے رہے ہیں کہ وہ ایک یہ نہیں تھا کہ بے خبر تھے لوگ، نہیں، چونکہ رسول اللہ پہلے ہی سے سب کو رخصت کر چکے تھے، یہ نہیں معاذ اللہ کہ رسول اللہ خوف کی وجہ سے چلے جا رہے تھے، اپنی خوف کی وجہ سے نہیں چلے جا رہے تھے، مشن کے کامل نہ ہونے کا خوف تھا۔ توجہ بھائی آپ کو، وہ مشن جو تمام انبیاء کا مشن تھا، اس مشن کے درمیان میں رک جانے کا خوف تھا جس کے لیے رسول اللہ جا رہے تھے۔ رسول اللہ اپنی جان کے ڈر کی وجہ سے نہیں جا رہے تھے، رسول اللہ کے بارے میں کوئی خود معاذ اللہ یہ تصور نہیں، رسول اللہ نہیں ہے، عام انسان کے بارے میں کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے چھوٹے بھائی کی جان خطرے میں ڈال دی، معاذ اللہ۔ ہو سکتا ہے کوئی سوچ سکتا ہے یہ کہ اپنی جان کو بچانے کے لیے اپنے چھوٹے بھائی کی جان کو خطرے میں، یقینی خطرے میں ڈال دیا جائے نا۔ امیر المومنین کی بھی نگاہ میں ایک چیز ہے، رسول اللہ کی نگاہ میں ایک چیز، اس سے ایک چیز کیا؟ وہ مشن جو رسول اللہ لے کر آئے ہیں وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ لہذا کافروں کی پہلے سے سب خبر ہو چکی تھی۔ خبر کیوں ہو چکی تھی؟ اس لیے ہو چکی رسول اللہ پہلے ہی سے تمام مسلمانوں کو رخصت کر چکے تھے، پہلے ہی سے وہ جا کر مدینے میں رسول اللہ کا انتظار کر رہے تھے۔ مدینے کے جتنے کافر تھے وہ سب بھی تقریباً مسلمان ہو چکے تھے۔ تقریباً اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بعض کافر جو ہے عبداللہ ابن ابی جیسے لوگ جو نفاق کے سب سے بڑے سرغنہ تھے، ان کو بہت خیال تھا کہ میری حکومت چھن جائے گی، وہ ظاہری طور پر وہ بھی مسلمان ہوئے تھے لیکن بہت بڑے منافق کی شکل میں، بہت بڑے منافق کی شکل میں، ان کا نفاق بعد میں جا جائے۔ لیکن جتنے کافر تھے یہودیوں کو چھوڑ کر، جتنے کافر تھے سب پہلے ہی سے مدینے میں مسلمان ہو گئے تھے، اور جو لوگ مکے کے مسلمان تھے ان کو کچھ لوگوں کو رسول اللہ نے حبشہ پہلے ایتھوپیا بھیج رکھا تھا، جو لوگ بچے ہوئے تھے ان کو پہلے ہی سے مدینہ بھیج رکھا تھا، اب رسول اللہ کے جانے کی باری تھی۔ ان لوگوں کو سب کو پتا تھا کہ رسول اللہ جانے نہ پائیں، کیونکہ رسول اللہ اگر یہاں سے چلے گئے تو پھر رسول اللہ میرے ہاتھ سے باہر نکل جائیں گے۔ یہاں پر امیر المومنین آ کر تو علم جو ہے خزانہ علم پروردگار کے پاس ہے، جس کو جتنا چاہتا ہے عطا کرتا چلا جاتا ہے، عطا اس کی طرف سے، جہاں چاہے وہ روک بھی لیتا ہے، وہ اس کا اختیار ہے۔ یہ توحید، یعنی توحید کے بنیادی ترین مسائل ہے۔ جناب ابراہیم کو علم نہیں تھا، اگر جناب ابراہیم کو علم ہوتا تو یہ امتحان ان کا امتحان نہیں ہوتا۔ اب بتائیں اگر جناب ابراہیم کو علم ہوتا کہ ہم تو چھری چلائیں گے لیکن میرا بچہ ذبح نہیں ہوگا، ہاں تو کون سا کمال کیا جناب ابراہیم؟ یہ کام تو آپ بھی کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے؟ اگر آپ کو یہ علم دے دیا پوری طریقے سے، کمال جناب ابراہیم کا ہے کہ وہ دمبے کے گلے پر چھری نہیں چلا، واقعاً اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں، عشق پروردگار۔ لہذا اس وقت تک ابراہیم کو خبر نہیں کہ فرشتہ ہے، جانتے کوئی اجنبی انسان ہے، لیکن اگر وہ فرشتہ بھی جان لیتے تو بھی فرشتہ ابراہیم سے بڑھ کر تو تسبیح نہیں کر سکتا۔ اولو العزم نبی ہے جناب ابراہیم، عظیم نبی ہیں، اولو العزم انبیاء میں بھی رسول اللہ کے بعد اگر کہیں جا کر زیادہ نگاہ ٹھہر جاتی ہے تو جناب ابراہیم کی طرف، مقام بلند۔ ایک اجنبی کی زبان سے، کوئی بھی اجنبی، پتہ نہیں کون سا اجنبی، اس کی زبان سے اپنے محبوب کا نام سن رہے ہیں، اب خود یہ نہیں کہ اس کی زبان سے نام سنا تو خود بھی کہہ رہے ہیں ہاں سبوح قدوس رب الملائکہ،
نہیں، اسی سے کہتے ہیں ایک بار تو اور کہہ دے، ایک بار اور کہہ دے۔ کیوں کہوں؟ کہ اس لیے کہ مجھے اچھا لگتا ہے، میرے خدا کا نام ہے، میرے اللہ کا نام ہے، تو ایک بار کہہ، مجھے اچھا لگتا ہے۔ کہا نہیں کہوں گا۔ کیوں نہیں کہے گا؟ فری میں نہیں کہوں گا، فری میں تو نہیں کہوں گا۔ کیا چاہیے؟ کہ آدھی بھیڑیں دے دے، اتنا، یعنی آدھی پراپرٹی، جو اس زمانے کی سب سے بڑی جو کچھ پراپرٹی ہوتی تھی، ویلتھ، وہ سب وہی ہوتا، جانور ہوتا تھا۔ وہاں کی زمینوں کی بھی کوئی قیمت نہیں تھی، اگتے ہی نہیں تھے کچھ۔ کہ آدھی بھیڑیں دے دے، لے جا، ایک بار کہہ دے لے جا۔ اب اس نے جب دوبارہ کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ شوق اور یہ عشق اور بڑا گٹھا، پھر بڑا گٹھا۔ کہ ایک بار اور کہہ دے۔ تو میں تو پہلے ہی کہہ چکا، میں فری میں نہیں کہوں گا۔ کہ اب کیا چاہیے؟ کہ یہ آدھی بھیڑیں اور دو، تو یہ بھی لے جا، تو یہ بھی لے جا۔ یہ عشق ہے، عشق سے کہا کرتے ہیں، وہ بھی دے دیا۔ یعنی جناب ابراہیم چاہتے کیا تھے؟ خود نہیں تسبیح کہہ سکتے ہیں، اس سے بہتر تسبیح پڑھ سکتے ہیں، لیکن جناب ابراہیم کو یہ بات بہت بھلی لگتی ہے کہ کسی اجنبی کی زبان پہ میرے محبوب کا نام آ جائے، کسی غیر کی زبان پہ میرے معشوق کا نام آ جائے۔ ہم کو بھی اچھا لگتا ہے۔ کبھی کبھی بعض لوگ اسی بنیاد پر آ کر ہمیں دھوکہ بھی دے کے چلے جاتے ہیں، واقعاً عشق نہیں ہوتا، آ کر دھوکہ دے کے چلے جاتے ہیں، لیکن اچھا ہے عزیزو۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اس طرح سے اپنے محبوب ہستیوں کو اس طرح سے دنیا کے سامنے پیش کرنے کہ ہر ایک نبی اور علی اور فاطمہ اور حسن حسین کہنے لگے، ہر کہنے لگے۔ محمد وال محمد صلوات۔ عشق کے لائق تو ہیں، یعنی ان کے سوا اور کوئی عشق کے لائق نہیں، لیکن لوگ نہیں دیکھ پائے۔ یہ دکھانا بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام دعا کی، پروردگارہ اللہ رحم کرے اس پر، من احیا عمرنا، جو ہمارے عمر کو زندہ کرے، جو حیات دے، زندگی۔ امر اہل بیت کیا بتایا؟ کیا آپ کہنا چاہتے ہیں؟ وہ اچھا ہوا کہ ایسے صحابی سامنے موجود تھے پوچھنے والے، نہ پوچھنے والے ہوتے تو بہت ساری چیزوں سے ہم محروم ہو جاتے۔ جیسے ابھی نہیں پوچھا جاتا، کہتے پوچھیں گے تو یہ مطلب ذاکر کی توہین ہو جائے گی۔ کوئی توہین نہیں، پوچھا جائے، اچھی بات پوچھی جائے، پوچھنے میں کوئی حرج نہیں۔ رسول اللہ سے خطبہ دیتے ہوئے پوچھ لیا، بار بار پوچھتے تھے لوگ، ایک بار پوچھا، دو بار پوچھا۔ میں عرض کر چکا، ایک چھوٹا سا خطبہ شعبانیہ 1.5 صفحے کا خطبہ ہے، اس میں ایک مرتبہ ایک شخص کھڑا ہو کے سوال پوچھتا ہے، پھر وہ اس کا سوال کا جواب دیتے ہیں رسول اللہ، پھر خطبہ دینا شروع کرتے ہیں، پھر خطبہ جب اور آگے بڑھتا ہے خود امیر المومنین کھڑے ہو کے سوال پوچھتے ہیں۔ سوال پوچھیں، چونکہ پوچھنے سے علم آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ جب تک سوال نہ کیا جائے ایک انسان کی فکر کام کر رہی ہوتی ہے، جب سوال کر لیا جائے تو دوسرے انسان کی فکر بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے اور علم آگے بڑھ جاتا ہے۔ فوراً علم کے گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے یا نہیں؟ تو کیا ہوا؟ سوال کر لیا اس نے کہ آپ کے امر کو زندہ کرنا یعنی کیا؟ کہا کہ جو بھی ہمارے علوم کو سیکھے اور لوگوں تک پہنچائے، اس کی دنیا بھی محتاج ہے۔ آج اسی انداز سے پڑھیں، اچھا ہے۔ بارش نے بہت سارے لوگوں کو روک دیا ہے، اب تو آپ آگے پھنس گئے، آگے آپ پھنس گئے نا، جا تو پائیں گے نہیں، مطلب جیسے ہمارا دل چاہے ویسے ہم پڑھیں گے۔ ہم کو ایسے ہی پڑھتے ہوئے اچھا لگتا ہے، اگر کبھی آواز بلند کرتے ہیں تو مجبوراً اچھا نہیں لگتا، لیکن مجبوراً تاکہ سب لوگ سن لیں۔ کہا کہ ہمارے علم کو جو سیکھے، ہمارے علم کو حاصل کرے،
اور وہ لوگوں تک پہنچائے۔ اور یہ اتنا زیادہ حسین ہے کہ یہیں اسی حدیث میں آگے بڑھ کر امام فرماتے ہیں کہ بار بار ہم حدیث پیش کرتے ہیں کہ شاید اس کا ہم پر یا کسی پر اثر پڑ جائے، خود ہم پر یا کسی پر اس حدیث کا اثر پڑے۔ پھر بعد میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگ ہمارے کلام کے حسن کو جان جائیں تو لوگ، ناس کا کلمہ ہے، یہ نہیں کہا کہ ہمارے شیعہ، یہ نہیں کہا کہ ہمارے چاہنے والے، یہ نہیں کہا کہ مسلمان، یہ نہیں کہا کہ امت رسول اللہ، نہ، ان الناس، اگر لوگ ہمارے کلام کے حسن کو جان جائیں تو لاتبعونا، تو سب کے سب ہماری اتباع کرتے ہوئے نظر آئیں گے، سب اتباع۔ اتنا کچھ ہے ان کے کلام میں، واقعاً بہت کچھ ہے۔ مجلسوں میں اگر ایک رعایت کی جائے، واقعاً خدا کرے کہ یہ بات دھیرے دھیرے پیدا ہو کہ کوئی بھی مجلس ایسی نہ ہو کہ جس میں چند کلام اہل بیت نہ آ جائے۔ یعنی اگر تمام ذاکرین آ کر یہ عہد کریں انشاءاللہ ایسے حالات پیدا ہوں، کوئی بھی مجلس ایسی نہ ہو کہ جس میں چند کلام اہل بیت، چند حدیثیں، کلام اہل بیت یعنی حدیث، چند نورانی حدیثیں آ جائیں، اور وہ بھی حالات پیدا ہوں کہ جو صرف آرزو، ایک حسرت ہے کہ شاید اتنی جلدی پوری ہونے والی نہیں، کہ وہ چند حدیثیں اور چند کلام لکھ بھی لیے جائیں، لوگ اسے محفوظ بھی کر رہے ہیں، لوگ اسے لکھ بھی رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے شاید صرف چند سالوں میں، 10-20 سالوں میں یہ شیعہ یہ نظر نہیں آئے گا، پھر بہت کچھ ہو جائے گا۔ یعنی کلام اہل بیت اتنا اثر کرے گا کہ پورے شیعت کی حالت تبدیل ہو جائے گی۔ یعنی بیان بھی ہو، لکھا بھی جائے، غور کیا جائے، فکر کیا جائے، سوچا جائے اس پر، کیونکہ یہ سب بات کے مراحل خود بخود طے ہوں گے۔ یعنی پہلا مرحلہ طے ہو جائے جب کلام اہل بیت کا سننا اور سنانا، جب یہ طے ہو جائے تو وہ بات کے مراحل خود بخود آنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ امام کا یہ دعویٰ ہے، یہ ہم جیسے ہم دعویٰ نہیں کر رہے ہیں، یہ امام کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر لوگوں کو ہمارے کلام کا حسن معلوم ہو جائے تو سب ہماری اتباع کرنے کے لیے، سب ہماری اتباع۔ آج 2-3 جملہ ہم حدیث کا آپ کے سامنے پیش کریں، جو ہمارے پاس چند منٹ وقت بچا ہے۔ نہیں معلوم یہ بارش کچھ کتنی دیر تک چلے گی، بارش میں آپ لوگ اسی اپنے موضوع پہ کہ کربلا والے اپنے ساتھ کیا لے کے آئے، کس چیز نے کربلا والوں کو بنا دیا کربلا والے؟ کیا واقعا حبیب نے مظاہر کربلا نہ آتے تب بھی وہی حبیب ہوتے؟ سوال ہے۔ کربلا آنے کے بغیر بھی حبیب نے مظاہر وہی حبیب بنتے؟ بہت کچھ تھے، کربلا آنے سے پہلے بھی بہت کچھ تھے، لیکن 1400 سال گزر جانے کے بعد حبیب نے مظاہر کے نام پر آنکھوں سے آنسو آ جانا، یہ کربلا نے انہیں بنایا ہے۔ کربلا نہ آتے تو یہ نہیں بن سکتے۔ زہیر نے کو کربلا نے بنایا ہے۔ بعض میں نے ایک جگہ بات کی، شاید نہیں سمجھ میں آئی بعض لوگوں کو، حتیٰ ابو الفضل العباس زینب بنت علی علیہ السلام، جن کا بہت ہی عظیم مقام پہلے ہی سے ہے، ان کی تسلیم، ان کی رضا، ان کا کوئی سوال نہ کرنا، ان کا کچھ نہ پوچھنا، فقط امام کی اطاعت 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 کرتے چلانا، یہ بہت ہی عظیم مقام ہے۔ لیکن یہ سارے مقام طے ہونے کے بعد کربلا نے ان کے مقام کو اور عظمت تک پہنچا دیا۔ اگر کربلا نہ ہوتی یا کربلا میں نہ آتے تو محمد حنفیہ جیسے بن سکتے تھے، لیکن ابو الفضل العباس نہیں بن پاتے۔
جناب زینب سلام اللہ علیہ اگر کربلا کے بعد کے ماجرے کو طے نہ کرتی، اگرچہ معصوم صفت علی کی بیٹی ہے، فاطمہ کی بیٹی ہیں، فضیلتوں کا مرقع ہے، لیکن اگر کربلا طے نہ کرتی بی بی تو آج وہ زینب نہیں ہوتی جو کربلا کی زینب، اگر کوفہ طے نہ کرتی، اگر شام کو طے نہ کرتی۔ یہ ہم پوری ایک حدیث پہلے بیان کر چکے ہیں، حتیٰ شب عاشور یعنی شب عاشور تک کی زینب اور ہے اور عصر عاشور کے بعد کی زینب اور بہت فرق، بہت زیادہ۔ حسین ابن علی کی ایک وصیت کا اثر زینب بنت علی پر ایسا ہوا، ایسا کہ شب عاشور میں جو بھائی کے شہادت کی صرف خبر سن کے غش کھا جا رہی ہے، وہ اپنے بھائی کے جنازے پہ آ کر کہتی پروردگارہ ہماری اس قربانی کو قبول کر۔ غش نہیں آیا زینب، پھر کبھی غش نہیں آیا۔ یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں آپ کے سامنے، البتہ بعد میں پھر پڑھیں گے۔ کہیں پر غش نہیں آیا۔ شب عاشور میں صرف، میں پوری روایت نہیں پڑھتا ہے، کوئی امام سید سے زیادہ اسلام کی روایت ہے پوری روایت، لیکن شب عاشور میں صرف بھائی کے شہادت کی خبر سنی تھی بس، وہ بھی ڈائریکٹ نہیں، شعر کی شکل میں، انڈائریکٹلی کنایے کی شکل میں امام نے خبر دی تھی، اور ایسی فریاد بلند کی بی بی نے، اس طرح گریہ کیا، اس طرح سر و سینہ کو پیٹا کہ بی بی غش کھا گئی۔ لیکن اسی زینب کو نہ علی اکبر کے جنازے پر غش آیا، نہ شمر کا خنجر چلتے ہوئے دیکھ کر غش آیا، نہ شام غریباں کے جلتے ہوئے خیمے دیکھ کر غش آیا، نہ سید سجاد کے پیروں میں ہتھکڑیاں اور بڑیاں دیکھتے رہے، نہ کوفے کی منزلیں طے کرنے پر غش آیا، نہ شام میں جانے پر غش آیا۔ کیا کیا نہیں دیکھا ہے۔ یہ زینب ہے، عاشور کے بعد یہ زینب ہے۔ دو تین روایتیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں صرف آج، کہ جو اصول ہیں، کہ یہ اصول جہاں بھی آ جائیں وہاں کربلائی راستہ طے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ روایت پہلی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، امام نے فرمایا القلب حرم اللہ، یہ دل کیا ہے؟ یہ دل صرف ایک دل ہے۔ قرآن میں سورہ احزاب میں کہا کہ دل دو تو نہیں ہے کہ اس میں کئی چیزیں لا کر رکھی جائیں۔ دل کا کام کیا ہے؟ دل سے مراد یہ نہیں، ہمارا اشارہ غلط ہوتا ہے، یہ پمپ ہے۔ دل یعنی روح۔ یہ دل کا کام کیا ہے؟ محبت کرنا۔ یہ دل کتنے لوگوں کی محبت کر سکتا ہے؟ صرف ایک کی محبت کر سکتا ہے، صرف۔ سورہ احزاب میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے جوفین، تمہارے سینے میں دو دل تو لا کے نہیں رکھا ہے کہ تم سب کی محبت کرو، نہ، دل ایک ہے۔ تو یہ دل فقط اور فقط ایک کی محبت کرتا ہے، اور وہ محبت کس کی ہے؟ وہ اللہ کی محبت ہے۔ پھر جتنی بھی محبتیں ہیں وہ سب اللہ کے لیے۔ بہت توجہ کریں۔ اللہ سے ہٹ کر اگر ہونے لگی تو پھر الہی محبت نہیں رہے گی۔ کوئی جا کر جانور سے محبت کرنے لگے، ممکن نہیں۔ اللہ کی ایک مخلوق سمجھ کے محبت کی جائے، کوئی مشکل نہیں۔ لیکن کوئی جانور سے آ کر اس طرح محبت کرنے لگے، کوئی جنگ صفین میں پلٹتے ہوئے کہ اگر ہمیں ایک جانور، بہت ہی گھٹیا جانور، کہا کہ اس کی اطاعت ہمارے لیے صحیح جائز ہے، اس کی اطاعت کرنا میرے لیے ممکن ہے، لیکن علی بن ابی طالب کی اطاعت میرے لیے ممکن نہیں۔ بھاگ کے جنگ صفین سے خوارج۔ تو جہاں اس طرح سے امیر المومنین کو چھوڑ کر جانور کی محبت آ رہی ہے، تو دل میں دو محبت تو نہیں ہو سکتی، دل میں فقط ایک محبت ہوتی ہے۔ سورہ احزاب کی وہ آیت آپ بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ جا کر۔ یہاں پہ روایت یہ القلب حرم اللہ، دل اللہ کا حرم ہے۔ حرم جانتے ہیں نا؟ حرم کعبہ نہیں، کعبے کو حرم اس لیے کہا چونکہ یہ حرم پروردگار ہے۔
یعنی جہاں سے جو باؤنڈری انسان کی مخصوص باؤنڈری ہو جائے وہ اس کا حرم ہو جاتا ہے، جہاں نامحرم نہ آ پائے. نامحرم بھی اسی کو کہتے ہیں. مثلا یہ گھر ہمارا گھر ہے تو اس میں صرف ہمارے محرم آئیں گے. یہ کمرہ ہمارا کمرہ، یہاں پہ صرف ہمارے محرم آئیں. یہ میرا حرم ہو گیا، یہ میری باؤنڈری ہو گئی. اس باؤنڈری میں صرف محرم لوگ آ سکتے ہیں، نامحرم لوگ نہیں آ سکتے. اسی طرح ائمہ کا حرم ہے، اسی طرح اللہ کا حرم ہے. حرم یعنی مخصوص جگہ جو کسی سے مخصوص ہو جائے. اور زیادہ وضاحت کی فرصت نہیں ہے. فرمایا کہ القلب حرم اللہ، یہ دل مخصوص ہے اللہ کے لیے، حرم ہے اللہ کا. کعبے سے بھی زیادہ بڑا حرم ہے. یاد رہے واقعاً دل جو مومن کا ہے اس کے دل کا حرم کعبے کی حرمت سے بھی زیادہ ہے. دل کو تو چھوڑے، ایک مومن کے لیے کہا گیا کہ حرمت المومن کا حرمت الکعبہ، اس طرح سے کچھ کلمہ. مومن کی حرمت کعبے کی حرمت جیسی ہے. یعنی کوئی انسان اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا، کوئی بھی مومن ذرا بھی ایمان ہو اس کے پاس یہ بات گوارا نہیں کر سکتا کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی کعبے کی ذرہ برابر بے حرمتی ہو جائے. جو کعبے کی ذرہ برابر بے حرمتی گوارا نہیں کر سکتا وہ بھلا کیسے یہ گوارا کر سکتا ہے کہ کسی مومن کی بے حرمتی کر دی جائے. مومن کی حرمت کعبے جیسی. مومن کا دل حرم ہے. لیکن بعد والا جملہ بہت ہی عظیم فرماتے ہیں فلا تسکن حرم اللہ غیر اللہ. جب یہ اللہ کا مخصوص حرم ہے تو اللہ کے مخصوص حرم میں اللہ کے سوا کسی کو نہ بٹھاؤ، کسی کو سکونت نہیں. یہاں پہ وہ سلفیوں والی تصور آپ کے ذہن میں نہ جانے ویسے پہلے ہی میں نے جملہ کہہ دی جس سے وضاحت ہو گئی آپ کے سامنے. یہ نہیں کہ اللہ فقط اللہ یعنی کیا، یعنی پھر کچھ نہیں. ہاں اللہ کے سوا کچھ نہیں، اس حد تک ہم بھی تیار ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. لیکن جو اللہ والے ہیں وہ اللہ کے سوا نہیں ہیں. توجہ ہوئی آپ نے؟ یہ وہ نہیں سمجھ پائے ابھی تک. اس مسئلے کو وہ ابھی تک حل نہیں کر پائے. اگر فرصت ہوئی تو کل آپ کے سامنے ایک دو روایت اس سلسلے میں پیش کریں گے. البتہ بہت زیادہ روایتیں، کثرت سے روایتیں. یہاں تک تو وہ ٹھیک پہنچے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، یہاں تک انہوں نے غلطی نہیں کی. لیکن اس کے آگے بہت بڑی غلطی کر دی. کیا؟ کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے سوا نہیں ہوتے، وہ اللہ ہی کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں. یہ مشکل اگر کوئی ان کی حل کرا دے، خدا کرے حل ہو جائے. ہم تو نہیں چاہتے کہ کوئی جہنم میں جائے، ہم تو نہیں چاہتے کہ کوئی اپنے آپ کو مشکل میں ڈالے. خدا کرے کہ حل ہو جائے، یہ مشکل حل کر لے. لہذا امام نے فرمایا کہ فلا تسکن حرم اللہ غیر اللہ. اللہ کے حرم میں غیر خدا کو داخل نہ. تسکین یعنی سکونت. آپ اپنے گھر میں کبھی گوارا کرتے ہیں کہ کوئی غیر انسان، نامحرم انسان آ کے آپ کے بیڈ روم میں سو جائے، آپ کے گھر میں آ کے سو جائے، جس سے کوئی آپ کا رابطہ ہی نہ ہو؟ نہیں، گھر میں بھی اسے لایا جاتا ہے جس سے آپ کا رابطہ ہے، جو آپ کے محرم لوگ ہیں. لہذا اللہ کے اس گھر میں انہی لوگوں کو لایا جا سکتا ہے جو اللہ کے محرم لوگ ہیں. اللہ کے محرم کون ہیں؟ محمد وآل محمد صلی اللہ اللہ کے محرم لوگ. فرمائے ما افضل الاعمال. کسی نے اگر سوال کیا امام سے، کس سے؟ امام سے نہیں، یہ جناب عیسیٰ سے. سئل عیسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ سے سوال کیا گیا کہ ما افضل الاعمال، بہترین عمل کیا ہے آپ کی نگاہ میں؟ تو جناب عیسیٰ نے فرمایا الرضا عن اللہ والحب لہ. اللہ کی مرضی اور اللہ کی محبت، یہی جو کربلا میں ہر جگہ نظر آ رہی ہے. یہ دو نقطہ کربلا میں جہاں دیکھیں رضن بقضائک، رضن بقضائک، اللہم راضیا برضاک، یعنی رضائے پروردگار اور عشق پروردگار. یہ بہترین عمل انسان کا اس زندگی میں ہے. محمد وآل محمد صلی اللہ
روایتیں بہت زیادہ ہیں، آپ گھبرائیں نہیں، خالی 2 روایت کو جلدی ترجمہ کر کے بعد میں انشاءاللہ کبھی اور فرصت میں، چونکہ جب موضوع ہوگا تو تفصیل سے، بہت ہی خوبصورت بھی روایتیں ہیں، موضوع بہت اچھا ہے یہ۔ امام نے فرمایا کہ یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت اچھی ہے یہ۔ فرمایا ان الدنیا یؤتیھا اللہ عز وجل من احب ومن ابغض۔ دنیا کی جب بات ہو تو دنیا اللہ دیتا ہے کس کو؟ جس کو چاہتا ہے اسے بھی دے دیتا ہے، جس سے بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، اسے بھی دے دیتا ہے۔ دنیا کوئی ایسا سرمایہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں اپنے چاہنے والوں کو دیں گے اور دشمنوں کو نہیں دیں گے۔ اس لائق نہیں ہے کہ کہا ہاں یہ میرے چاہنے والوں کے لیے خاص ہے، نہ۔ فرمایا کہ ان الدنیا، دنیا یؤتیھا اللہ عز وجل، اللہ عز وجل دنیا دے دیتا ہے کس کو؟ ہر ایک کو۔ کس کو؟ من احبا، اسے بھی دے دیتا ہے، جو اللہ کا محبوب ہے اسے بھی دے دیتا ہے، ومن ابغض، اور جو اللہ کا دشمن اسے بھی اللہ دے دیتا ہے۔ لیکن وَإِنَّ الْإِيمَانَ لَا يُؤْتِيهِ إِلَّا مَنْ أَحَبَّهُ، لیکن ایمان کی دولت اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا۔ ایمان کی دولت صرف اسے دیتا ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے، چاہتا ہے۔ یعنی امام رضا علیہ السلام کا کلام کیا ہر حدیث پہ یاد نہیں آتا؟ یہ کلام ہمارا اتنا حسین ہے، یہ واقعی حسن ہے، یہ شاید ہم ادا نہ کر پا رہے ہوں، یہ ہماری کمی ہے۔ اگر آپ کو ایک چیز بہت اچھی نہ لگ رہی ہے تو اس کی مشکل ہم نہیں ادا کر پا رہے، اور نہ فرصت ہے ادا کرنے، وقت بھی چاہیے ادا کرنے کے لیے اور افراد بھی چاہیے۔ بس یہ آخری حدیث پیش کرتے ہیں۔ فرمایا علامت حب اللہ، اللہ کی محبت کی نشانی کیا ہے؟ یہ روایت میں انبیاء اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا علامت حب اللہ حب ذکر اللہ۔ جب ہم آپ کو چاہنے لگتے ہیں تو دل چاہتا ہے ہم بھی آپ کو یاد رکھیں، ہم بھی آپ کا نام لیتے رہیں، یہ بھی دل چاہتا ہے کہ ہم نے دوسرے بھی اسے چاہیں۔ مثلا ہم اگر اپنے بیٹے کو چاہتے ہیں تو اپنے بیٹے کو ہم یاد کرتے ہیں، اس کا بار بار ذکر کرتے ہیں، اس کی ایک ایک صفت کو بیان کرتے ہیں، جس سے کوئی ربط نہیں ہوتا اس کے سامنے بھی جا کے بیان کرتے ہیں کہ میرا بیٹا ایسا ہے، وہ پڑھنے میں ایسا ہے، اس کی یہ صفت ہے، اس کو یہ کام ہے، اس کو اتنا پتہ ہے، اس کو یہ۔ بھئی آپ کو کیا ربط ہے؟ آپ جانتے میرے جانتے نہیں، لیکن چونکہ ہم اپنے بیٹے کو چاہتے ہیں لہذا جو بھی آتا ہے اس کے سامنے اس کا ذکر کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ حب ہے، یہ نشانی ہے محبت کی کہ بار بار ذکر کرتے رہیں، حتیٰ ایسے کے سامنے ذکر کریں جس سے کوئی ربط نہ ہو، اس کے سامنے بھی ذکر کریں۔ محبت ہے۔ نظر فرمایا کہ علامت حب اللہ حب و ذکر اللہ، اللہ کی محبت کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے انسان کو محبت ہو جائے، جناب ابراہیم کی طرح سے وہ لذت محسوس کرے۔ وعلامت بغض اللہ بغض و ذکر اللہ، اور اللہ کی دشمنی کی علامت یہ ہے کہ اللہ کے نام سے دشمنی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اللہ کا ذکر سے دشمنی۔ میں اسے رکھ دوں ورنہ آپ گھبرا جائیں گے نا، کیونکہ یہ کتاب ہو تو وہاں پہ حدیثیں پھر بھی محدود ہوگی، یہاں پہ تو بھی فضا میں تو اتنی حدیثیں ہیں کہ کوئی اس کا ہے کوئی حد نہیں ہے۔ ابھی فضاؤں کی دنیا، زمانہ جو ہے فضاؤں کا ہے، فضاؤں میں آپ حدیثیں ڈھونڈنا شروع کریں گے، بہت ہزاروں کی تعداد میں جو حدیثیں خوب تمام ہوئی گفتگو۔ چند جوان اللہ کی محبت میں آ کر، عشق کے پروردگار میں آ کر وقت کے ظالم ترین حاکم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کیوں کھڑے ہو گئے؟ اس لیے کہ ہم ایسے معبودوں کو نہیں چاہتے کہ جو محبت کے لائق نہیں، صرف ان کا حسین چہرہ بنا دینا، گڑھ لینا اچھے طریقے سے، یہ ظاہر کو اچھا بنا لینا۔ ہم اس پروردگار کو چاہتے ہیں۔ کس کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے؟ وقت کی سب سے بڑی حکومت جس کا قرآن نے آ کر پورا سورہ اس نام سے لا کے رکھ دیا۔ کون سے جوان؟ اصحاب کہف۔ یہ صرف داستانیں نہیں ہیں عزیزو،
یہ ہم داستان پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اگر کبھی پڑھتے ہیں یا داستان سن کے چلے جاتے ہیں. وہ جو اپنے آپ کو خدا کا نمائندہ اور خدا کہہ رہا ہے اور اپنی بندگی کرا رہا ہے، پورے دنیا پر جس کی حکومت چھائی جا رہی ہے اس وقت کی دنیا، اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر صرف چند جوان کہتے ہیں نہیں ہم تیری حکومت سے انکار کرتے ہیں، تیری خدائی سے انکار کرتے ہیں. یہ جرأت ہے اظہار انسان میں جب ہوتی ہے. میں خالی نام، اب چونکہ واقعات اگر چھیڑیں گے تو بھی دیر ہو جائے گی، مشکل ہو جائے گی. جناب ابراہیم 16 سال کی عمر میں آ کر پوری قوم کے سامنے کھڑے ہو گئے. صرف قوم کے سامنے نہیں، نمرود جیسے حاکم کے سامنے آگے کھڑے ہو گئے. پوری تمام طاقت کے سامنے آگے کھڑے. کس لیے کھڑے ہو گئے؟ اپنے پروردگار کے عشق میں آ کر کھڑے ہو گئے. پھر جب عشق پروردگار ہو جاتا ہے، قرآن کہتا ہے تم کو تعجب ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ عجیب و غریب بات تھی؟ یہ کچھ ہمارے لحاظ سے بہت عجیب چیز تھی کہ 4-5 جوان آئے اور تمام پورے بھرے دربار میں، تمام درباریوں کے درمیان میں، تلواروں کے بیچ میں، حاکم کے سامنے، گورنر کے سامنے، روم سے آئے ہوئے حاکم کے سامنے، اپنے وقت کے حاکم کے سامنے، سب کے سامنے، دقیانوس اور ہرکلوس سب کے سامنے کھڑے ہو کے ہم اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، تو باطل. یہ پڑھنا بہت آسان ہے، کہنا بہت آسان ہے، یہ ہمارے لیے بہت عجیب بھی ہے. لیکن قرآن کہتا ہے جو لوگ اہل توحید ہو جاتے ہیں ان کے لیے بالکل بھی یہ چیزیں عجیب نہیں رہ جاتی. جن کے دل میں عشق آ جاتا ہے ان کے لیے بالکل عجیب نہیں. کربلا لوگوں کی نگاہوں میں اگر جا کر پیش کرے تاریخ کے اعتبار سے، اگر کربلا کو ایک تاریخی واقعہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کریں، ساری دنیا کی نگاہوں میں کربلا عجیب ہے، واقعہ عجیب ہے. لیکن اگر اللہ کے عاشق بندوں کی حیثیت سے کربلا کو پیش کیا جائے تو ہر ایک کہے گا ہاں یہی عمل ہونا چاہیے تھا، اس کے سوا کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر تاریخ کا واقعہ بنا کے پیش کیا جائے تو سب کہیں گے ایسا کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیوں ایسا ہو گیا، یہ تو بہت ہی عجیب ہوا. لیکن اگر عاشقوں کا عمل بنا کر کربلا کو پیش کیا جائے تو کربلا کے سوا اور کوئی چیز نظر نہیں آتی. سب سے بہترین عمل یہی تھا، سب سے خوبصورت ترین عمل یہی تھا، سب سے حسین ترین عمل یہی تھا، اگرچہ سب سے زیادہ دردناک ترین عمل بھی یہی تھا، سب سے زیادہ. 13 سال کے بچے کے لیے جو مقتل میں جملہ موجود ہے یہ کہ اب یہ پورا ماجرا مجھے نہیں معلوم کہ شاید جناب قاسم کو ایک نہیں بلکہ 2 مرتبہ حسین ابن علی کو اجازت، بلکہ 3 مرتبہ شاید. ایک مرتبہ تو شام میں شب عاشور میں محضر شہادت میں نام ہے کہ نہیں ہے، ایک مرتبہ وہاں اجازت ہو گئی، ہاں نام ہے. ایک مرتبہ پھر جب ماں کی طرف سے، اور پھر ایک مرتبہ جانے لگے. توجہ کریں آپ، جب رخصت ہو کر جانا چاہتے تھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر پھر دل نہیں، حسین ابن علی نے پھر روک لیا. چونکہ عجیب جملہ ہے، جو معتبر مقاتل کا جملہ یہ عجیب ہے. فرق ہے واقعی، میں آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکا، پہلے بھی یہ مسائل بار بار پڑھ رہے. جناب قاسم کو اور امام حسن السلام کے فرزندوں کو حسین کن نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، بہت ہی عجیب. اب مقتل کا جملہ یہ ہے کہ فلم یزل یقبل یدیہ ورجلیہ حتی اذنا لہ. یہ عاشق ہے کہ جب یہاں امام حسین السلام نے روکا تو جناب قاسم نے امام کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور پکڑ کے چومنا شروع کر دیا، کیونکہ اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب کیسے اجازت لیں. جناب قاسم کو اب اور کوئی راستہ نہیں دکھائی پڑ رہا تھا. چچا کہہ تو چکے ہیں کہ تمہارا نام محضر شہادت میں، چچا یہ پہلے بتا چکے کہ ہاں تمہیں جانا ہے، اجازت دے چکے ہیں، لیکن ابھی پھر روکے ہوئے ہیں چچا، ابھی مجھے نہیں جانے دیں. حسین ابن علی کا دل تڑپ رہا ہے کہ کیسے میں اپنے اس بھائی کی یتیم نشانی کو مقتل میں بھیج دوں، یہ نشانی بھیجی نہیں جاتی. لہذا اب جناب قاسم کو جب کوئی راستہ نظر نہ آیا
تو جناب قاسم کے ہاتھ، جناب قاسم نے امام حسین کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور ہاتھ کو پکڑ کر چومنے لگے، اور مقتل کا جملہ فلم یزل، یعنی یہ سلسلہ جاری رہا، چومتے رہے چومتے رہے چومتے رہے، یہاں تک کہ ہاتھ کو چومتے چومتے قدموں پہ گر کے قدم کو چومنے لگے۔ یقبل یدیہ والرجلین، امام کے ہاتھوں کو چومتے چومتے امام کے پیروں کو چومنے لگے، حتی اذن اللہ، یہاں تک کہ حسین نے اجازت دے دی۔ حسین نے جناب قاسم کو مقتل میں جانے کی اجازت دے دی، اجازت مل گئی۔ اب اس شوق سے چلے کہ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ صرف ایک کرتا، بہت ہلکا سا کرتا پہنا تھا، ایک کرتا تھا، کرتے کا گریبان چاک تھا، چاک تھا۔ امام نے چاہا کہ کوئی زرہ پہنائے جناب قاسم کو، لیکن ساری زرہ بڑی تھی، جو زرہ میدان جنگ کے لیے ہوتی ہے، زرہ جوانوں کے لیے ہوتی ہے، کوئی بھی زرہ جناب قاسم کے جسم پر فٹ نہیں ہوئی، لہذا کوئی زرہ نہیں پہنا سکے، کیونکہ اگر بڑی زرہ پہنا دیں گے تو جنگ نہیں کر پائیں گے، جنگ کرنے میں رکاوٹ بنے گی، روکے گی زرہ، لہذا بغیر زرہ کے چلے۔ بغیر زرہ کے کیسے چلے؟ ایک سفید کرتا پہنے ہوئے کہ جس کا گریبان چاک ہے۔ اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ گریبان چاک کیوں ہے، نہیں معلوم۔ اور یہ راوی کہتا ہے کہ جب آگے بڑھنے لگے تو مجھے یاد ہے، یہ مقتل میں راوی پتہ نہیں کتنے سال بعد یہ روایت بیان کر رہا ہے حمید بن مسلم، فوراً تو روایت نہیں بیان کر رہا ہے، نہیں معلوم کتنے سال گزر جانے کے بعد حمید مسلم روایت بیان کر رہا ہے کہ لیکن مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب یہ 13 سال کا بچہ جو چاند جیسا دکھ رہا تھا، جو چاند کا ایک ٹکڑا دکھ رہا تھا، جب وہ مقتل کی طرف بڑھنے لگا تو اس کے پیر کے بائیں پیر کا تسمہ کھلا ہوا تھا، بائیں پیر کی نالین کا تسمہ کھلا ہوا تھا۔ اب نہیں معلوم یہ تسمہ شاید اتنا شوق شہادت تھا، اتنا عشق شہادت تھا کہ بیٹھ کر رک کر پیر کا تسمہ باندھنا بھی گوارا نہیں تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اجازت مل جانے کے بعد ایک مرتبہ پھر میرا چچا مجھے سینے سے لگا، پھر میرے چچا کو گریا آ جائے، پھر میرا چچا رونے لگے، پھر میرے چچا کو غش آ جائے۔ اور اب جب مقتل میں گئے تو مصائب نہیں پڑھنا، بس ایک منظر ہے کہ بھی تھوڑی دیر پہلے سینے سے لگے ہوئے ہیں، چچا نے بھتیجے کو سینے سے لگا رکھا ہے، بھتیجے نے چچا کو سینے سے لگا رکھا ہے، دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے کی گردن میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد جب حسین نے قاسم کی میت اٹھائی اور اپنے سینے سے لگایا تو قاسم کے ذریعے میں حسین کا ہاتھ تو ہے، لیکن اس 13 سال کے بچے کا ہاتھ زمین میں لٹک رہا ہے، حسین اس ہاتھ کو کیسے سنبھالے اور کیسے ماں کے سامنے یہ میت۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب منقلبون۔ پروردگارہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگارہ ہمیں عاشقانہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ ہمیں راہ اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ ہمیں کربلا والوں کی بہتر سے بہتر معرفت عطا فرما اور بہتر سے بہتر عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، تمام علماء حق، مہراج کرام شیخ باقر النمر کہ جن کو سعودی حکومت نے پھانسی کی سزا سنائی ہے، اور تمام مہراج کرام، آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ اور رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے عوام والہمنا